اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس انسان کو تو عبادت کے لیے پیدا کیا، پھر اس میں مرد اور عورت کا ایک خصوصی تعلق اس کو جو بیان کیا ہے اتنے پیارے انداز سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس الفاظ سے کرایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہ پروردگار جس نے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور پھر آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی کو حضرت حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم اسے سکون حاصل کرے۔ تو انسان بحیثیت انسان ہونے کے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اور مرد اور عورت کو آپس کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم شادی شدہ جوڑوں سے یہ سنتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ہے۔ عورت تو سکون کے لیے ہی پیدا کی گئی، پھر عورت سے سکون ختم کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عورت کو جو چیزیں اس کی ضروریات کی، اس کی ضرورت کی ہے وہ مہیا نہیں کر رہے، تو اسے سکون کیسے ملے گا؟ جو خود بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ دوسرے کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ بہت آسان چیزیں ہیں کہ شوہر عورت کے حقوق جان لے تو پھر یہ عورت سراپا سکون بن جاتی ہے۔ کتنے حقوق ہے؟ کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف 3 چیزیں ہیں، نان، نفقہ اور سکنا۔ عورت کو اس کی مرضی کا کھانا کھلاؤ، اس کی مرضی کے کپڑے پہناؤ، اس کی مرضی کی رہائش دو، یہ تمہارے لیے سکون بن جائے گی، یہ دنیا سے ٹکرا جائے گی تمہاری خاطر۔ 3 چیزیں ہیں جو اس کی پسند کی ہوں۔ بہت سے مرد کیا کرتے ہیں، جب ہم نے اس کو اچھی رہائش دی ہے، ہم اس کو اچھا کھلا رہے ہیں، اچھا پلا رہے ہیں، ارے یہ تو تم اپنی مرضی سے کھلا رہے ہو، ذرا اس سے تو پوچھو کہ یہ اس کی بھی چاہت ہے کہ نہیں ہے، وہ اس آپ کی پسند پر راضی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہم گھر میں ایک پرندہ پالتے ہیں، اس کو بھی اس کی مرضی سے رکھتے ہیں، جانور پالتے ہیں اس کو بھی اس کی مرضی سے خوراک دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، بلی کو، کتے کو، اور جو چیزیں لوگ پالتے ہیں، تو قربانی کے موقع پر ہم جانور لے کر آتے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے 3-4 قسم کی گھاس رکھی ہوتی ہے اور وہ نہیں کھا رہا، سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں کھا رہا، کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ تو جس طرح ہم ایک جانور سے اس کی پسند کی چیز اس کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک عورت کو بھی یہ حق ہے کہ ہم اس سے اس کی پسند کی چیزیں جو وہ چاہتی ہے وہ اس کو مہیا کریں۔ جب اس سے اس کی چاہت ملے گی تو پھر وہ سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔